مخالفین احمدیت اور دشمنان احمدیت کے ظالمانہ فعل اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ دعاؤں سے اور دلائل سے تو جماعت احمدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے مخالفین کا رویہ اپناتے ہوئے طاقت اور حکومت سے مقابلہ کریں، پس جس حکومت اور طاقت کا تمہیں زوم ہے اس کا استعمال بھی کر لو، بلکہ گزشتہ 121 سال سے کر رہے ہو۔ کیا اس مخالفت سے احمدیت کے قدم رکے ہیں؟ احمدیت تو ہر جہت اور ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہر مخالفت کے بعد سعید فطرت احمدیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس تازہ ظلم کے بعد بھی کئی سعید فطرت اس حوالے سے ہی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آئے ہیں۔ لاہور کے واقعے کے بعد کافی بیتیں بھی آ رہی ہیں اس واقعے کو دیکھ سن کر۔ اس واقعے کے بعد یہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والا ٹولہ جو ہے مخالفت اور گھٹیا زبان کے استعمال میں مزید بڑا بھی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ ٹی وی پروگراموں میں بغیر کسی روک ٹوک کے ان کی دریدہ دہنی کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، اور اگر کسی ٹی وی چینل نے احمدیوں کو وقوع کی روشنی میں حقائق پیش کرنے اور پاکستان کی تعمیر میں جماعت احمدیہ کے کردار کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے بلانے کا اظہار کیا، تو یا ملا کے خوف سے یا حکومتی ادارے کے خوف سے اس پروگرام کے کرنے کی اجازت نہیں ملی، یا خود ہی بعد میں کہہ دیا کہ ہمیں اجازت نہیں۔ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ قوم کی آنکھوں پر جو ان نام نہاد علماء کے غلط پروپیگنڈے نے پردہ ڈالا ہوا ہے، احمدیوں کا موقف سامنے آنے پر یہ پردہ چاک ہو جائے گا۔ جن کی احمدیوں کو گالیاں دینے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرنے کی وجہ سے روزی لگی ہوئی ہے، وہ روٹی بند ہو جائے گی ان کی۔ بس یہ نفس پرست ملا ہیں جنہوں نے بدقسمتی سے پاکستانی حکومتوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور حکومتیں بھی اپنا الہ، اپنا معبود ان ملاؤں کو سمجھتے ہوئے آنکھیں اور کان بند کر دیتی ہیں۔ جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، MTA